بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایک سال کے 8760 گھنٹے کہاں استعمال کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگ اس بات کا جواب دے پائیں اور 70% وقت کا حساب دے پائیں۔ 70% جو وقت ہم نے گزارا ہے اس کا حساب دے پائیں کہ 70% وقت ہم نے سونے میں، کھانے میں، پینے میں، آفس میں، آنے جانے میں، ٹریول کرنے میں گزارا، لیکن جو باقی کا 30% وقت ہے وہ شاید ہمیں دماغ پہ زور ڈالنا پڑے کہ ہم نے وہ باقی کا 30% وقت جو ایک سال کا وہ کہاں گزارا۔ لیکن اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے ایک سال میں کتنا وقت با مقصد اور کتنا وقت فضول میں بے مقصد استعمال کیا، تو شاید اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں اپنے کوئی مقاصد، کوئی ایمز، کوئی گولز سیٹ نہیں کیے ہوتے، کیونکہ جب تک ہم اپنا گول سیٹ نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے وقت کو بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسری وجہ ہے کہ ہم نے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے طریقہ کار اور ڈائریکشن فائنڈ نہیں کی۔ ہم نے ڈائریکشن جو ہے نا اس کو سیٹ نہیں کیا، ہمیں راہ کا ہی نہیں پتا، ہمیں راستے کا نہیں پتا کہ ہماری منزل کس راستے پہ ہے، تو ہم اپنے وقت کو کبھی بھی بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے، با مقصد طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے، ہمارا وقت ضائع ہوگا ہم جتنا مرضی وقت گزار لیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا عزم نہیں بنایا، ہم نے کوئی ارادہ نہیں کیا۔ جب تک ہم عزم نہیں کریں گے کوئی کام کرنے کا تو ہم اپنے وقت کو بہتر طریقے سے کیسے استعمال کر پائیں گے؟ ہم اپنا جتنا بھی وقت گزاریں گے اسے ہم ضائع کریں گے۔ چوتھی وجہ کہ ہم نے منصوبہ بندی نہیں کی ہوتی، ہم نے کوئی پلان نہیں بنایا ہوتا کہ ہم نے اپنے وقت کو کیسے گزارنا ہے، ہم نے اپنے وقت کو کیسے مینج کرنا ہے، کون سا کام ہم نے کب کرنا ہے، مطلب باریک بینی سے ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوتی اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات کہ جب ہمارا مقصد ہی نہیں نہ ہوگا تو ہمیں باقی سارے کام ہم کر ہی نہیں پائیں گے۔ جب ہماری بیس ہی نہیں ہوگی تو ہم پوری بلڈنگ کیسے کھڑی کریں گے؟ جو مقصد ہوتا ہے وہ ہماری بنیاد ہوتی ہے، بیس ہوتا ہے۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے کوئی حساب نہیں لکھا، اپنے وقت کا ٹائم ٹیبل نہیں بنایا، کوئی شیڈیول نہیں بنایا کہ کون سا کام ہمیں کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے اور کتنی ڈیوریشن میں کرنا ہے، مطلب کتنے دورانیے میں ہمیں یہ کام مکمل کرنا ہے اور کب تک ہمیں اس کام کو ختم کرنا ہے اور ہمیں اگلا کام کیا کرنا ہے، ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا۔ یہ ساری وجوہات ہیں کہ ہم اپنے وقت کو با مقصد طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی زندگی میں روز ملنے والے 24 گھنٹے اسی طرح گزار رہے ہیں۔ ہم بے منزل مسافر ہیں کہ بس چلے ہی جا رہے ہیں اور جہاں کہیں تماشا نظر آیا وہاں کھڑے ہو کے تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں گزرے ہوئے وقت کا کوئی افسوس نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس آنے والے وقت کے لیے کوئی منصوبہ بندی ہے اور نہ ہی موجودہ وقت کے لیے ہمارے پاس کوئی ہمت ہے، کوئی عزم ہے یا کوئی با مقصد ارادہ ہے یا کوئی ایکشن پلان ہمارے پاس موجود ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم اسی طرح سے اپنا وقت ضائع کرتے رہے، اپنا وقت گزارتے رہے تو ہم زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، نہ ہم اپنے لیے کچھ کر پائیں گے، اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا پائیں گے، اپنی ذات کے لیے کچھ کر پائیں گے، اور نہ ہی ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے کچھ کر پائیں گے، اور نہ ہی ہم اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر پائیں گے، اپنے ملک اور قوم کی ترقی میں ہم اپنا کردار ادا نہیں کر پائیں گے۔ زندگی میں باقی سارے کام ہوتے رہیں گے لیکن آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ٹائم کے حساب سے، ٹائم کو دیکھتے ہوئے آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے آپ کا مقصد، آپ کا گول۔ جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے وہ راستے میں نہیں رکتا، وہ کہیں بھی تماشا دیکھ کے کھڑا ہو کے تالیاں بجانا شروع نہیں کرتا، وہ اپنی منزل کو اچیو کرنے کے لیے، اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے جب تک کہ اسے اس کی منزل نہ ملے۔ میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ اگر اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ اپنی تلاش کریں، اس کے بعد آپ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے زندگی میں۔ بے منزل مسافر کی طرح نہ چلیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں آپ کی منزل کیا ہے، کیا یہ راستہ آپ کی منزل کو جاتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ راستہ آپ کی منزل کو نہیں جاتا تو آپ کو اس راستے پہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنی منزل طے کریں اور پھر اس منزل کے لیے راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیں، اور جب آپ کو راستہ مل جائے تو اس راستے پہ چلیں۔ جب آپ اپنا مقصد سیٹ کر لیں گے زندگی میں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور آپ کس لیے بنے ہیں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو وقت کیسے مینج کرنا ہے، آپ کو اپنا وقت کہاں، کیسے اور کتنا استعمال کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں تو بعد میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے کہ آپ کو اپنا مقصد سیٹ کرنا ہے اور اپنا وقت جتنا ہو سکے اس مقصد کو حاصل کرنے میں اپنا وقت گزاریں۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے، آپ کے پاس اگر میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس صرف 2 سال ہیں، یہ 2 سال آپ کو زندگی میں واپس نہیں ملیں گے۔ اگر آپ انٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو بھی آپ کے پاس 2 سال ہیں، یہ 2 سال آپ کی زندگی میں واپس نہیں آئیں گے، ایک دفعہ گزر گئے تو یہ صرف 2 سال ہیں۔ آپ ان 2 سالوں میں اپنا فوکس صرف اور صرف اپنی اسٹڈی پہ رکھیں، اور اگر آپ اسٹڈی کے علاوہ کچھ آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنے میں وہ وقت گزاریں، نہ کہ آپ کھیلنے میں، PUBG کھیلنے میں آج کل بہت زیادہ رواج ہے PUBG کھیلنے کا، بہت سارے لوگ مائنڈ کریں گے لیکن
میں ایک بات کر رہا ہوں، جنرل بات ہے کہ آپ اپنا وقت پب جی کھیلنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. کوئی بھی گیم لے لیں، اگر آپ کوئی فزیکل گیم کھیلتے ہیں تو میں اس کے حق میں ہوں، بہت اچھی بات ہے، آپ فزیکل گیم کھیلیں. وہ اس کے لیے آپ کو اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ جو گیم آپ کو فزیکلی فٹ رکھتی ہے، آپ کی فٹنس کے لیے ضروری ہے، آپ کو فائدہ دیتی ہے، وہ گیم آپ کھیل سکتے ہیں، وہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا کوئی ایسا کام جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ فزیکلی اور نہ کسی اور طرح سے، تو آپ کا وہ وقت ضائع ہو رہا ہے. تو اس وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر آپ سے کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں، تو میری آفیشیل ویب سائٹ ہے www.arsalchaudhary.com. آپ وہاں پہ جا کے کانٹیکٹ اس میں جا کے آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ آپ کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.